تو میں جاتا ہوں اپنی دلہن سے پوچھنے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو اس میں کیسے خوش رہوں گا۔ بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میں یہ بات سن کر کمرے سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیوی میری ہے پر اس شخص کے لیے جذبات کتنے زیادہ رکھتی ہے۔ خیر میں نے صبر کیا، 2-3 دن اس نے نہ کسی سے بات کی نہ کچھ اور۔ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ یہ بول کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں چپ کر جاتا ہوں۔ خیر چوتھے دن میرے پاس آئی، بولنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں نے اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا، اور جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی، میرے سرانے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گیا ہوگا۔ خیر میں نے اس سے گاڑی پہ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ 1 دن بعد دوپہر کو میں کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی ہے آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنے والی تھی؟ تو اس نے کہا آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو طلاق چاہیے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا۔ تو بولتی ہے کہ اب مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر میرے حلق سے نوالا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں نے فوراً نہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں طلاق نہیں دوں گا، اور کس لیے تمہیں طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی ہے، اب کس لیے؟ مجھے بولتی ہے ہاں اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے، کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن جب میں امی کے گھر تھی تبھی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں طلاق نہیں دوں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا چلا کر بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، چاہے جو کرو لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح عشق سے انڈال تھی، فوراً باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں زبردستی شادی سے طلاق جائز ہے، اس لیے دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہم کو پتہ ہے، اگر محلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ کی بیوی کسی اور پہ مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی، وہاں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے رہے کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے کرتے کرتے وقت گزر گیا اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، اور اگلے دن اس کی اس شخص کے ساتھ رخصتی تھی۔ خیر وہ دن آیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے شہر گیا، اور اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اور وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ بھی اس دن جس دن اس عورت کی اس شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، وہ عورت یہ بات سن کر اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔